اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا میں حضرت امام جعفر صادق کی زندگی سے متعلق کچھ تذکرہ بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ نے پارٹ 1 ویڈیو دیکھا ہوگا، اور آج میں حضرت امام جعفر صادق کے عظمت اظہار نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں، اور نفق سے نفرت بیان کروں گی۔ اس تذکرہ سے آپ کو کیا حاصل ہوا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشیں ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مستحب نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم امام جعفر صادق کو قتل کر دینا، لیکن جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بیٹھایا بلکہ خود بھی مؤود بنہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی حاجت اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت دریاست میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کے یہ حالات دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہیں۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جدا اعلی ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ نفق سے نفرت۔ جب آپ تارک دنیا سے ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق کو آپ سے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیض عالیہ سے محروم ہو گئی ہے، اور آپ نے اس کے جواب میں کچھ شعر پڑھے۔ ذہاب الوفا ذہب انسل ذہب والنس بین تخایل وما رب۔ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ یحسن بنا ہم المدہ والوفا وقلوبہم محشودہ باغ فارغ۔ غو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ناظرین، اس سے آگے کی تفصیل آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 آپ کو جلد ہی مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔